داخل ہے. ٹھیک ہے، لیکن اب سنت کے مسئلے میں بھی مسئلہ ہے نا کہ اہل تشیع جو ہیں ان کی اپنی کتابیں ہیں، اہل سنت کی اپنی کتابیں ہیں، اور ایک دوسرے کی کتابوں کو پڑھنا اور اس کو بلکہ کہا جاتا ہے اہل بدعت کی صحبت میں بیٹھنا حرام ہے، بد مذہبوں کی صحبت میں بیٹھنا حرام ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ ایک عام آدمی جو ایک مسلمان گھرانے میں آنکھ کھولتا ہے وہ کدھر جائے، کون سی کتاب پڑھے، کہاں سے سنت بس حاصل یہی کرے؟ بات ہے میرے بھائی محمد علی صاحب جو نا کہ فراہ کے پاس نہ بیٹھو. اب ہر گروہ دوسرے کو اہل بیعت کہتا. اس کا مطلب اعلان آدمی حاصل ہی نہ کرے، تعصب کا شکار ہو جائے. اس سے جان چھڑانی چاہیے. جتنے اہل اسلام نہ کلمہ گو ان سب کا احترام کریں، ان کی کتابیں پڑھیں. یقین جانے میں مطالعہ کے بدلہ بدل بصیرت کہتا ہوں کہ ہر گروہ میں اتنے قیمتی آدمی پیدا ہوئے نا کہ ان کی کتابیں دیکھ کر حیرت ہوتی ہے کہ علم کے یہ جبال تھے، پہاڑ تھے. تقوی اور پرہیزگاری میں وہ کافر نہیں مرنا چاہیے. وہی بات آپ کی کہ پہنچا الگ الگ، کسی کو راویوں نے کچھ بتایا، کسی نے اپنی جگہ، وہ بیچارے مطمئن ہے کہ حضور نے یہ فرمایا. اور اس میں جو اختلافات ہم نے ابھار دیے نا کہ نماز کے کچھ ظواہر ہیں ان کو چھاڑ دیتے ہیں، ورنہ 999 باتیں اگر حدیثیں جمع کی جائے نا مجمع البحرین، ادھر سنی ادھر شیعہ، اخلاقیات ادھر معاملات ادھر آپس ہے، تقریباً ایک ہی بات. انسان بننے کے لیے سب کے پاس ایک، مگر ان کو چھوڑ کر جب آ جاتا نا پاؤں دھونے یا مسا کرنا، ہاتھ چھوڑنے، اور دو چار باتیں اتنی ہم اچھالتے ہیں کہ لوگ سمجھیں یار اسلام میں جھگڑا ہی جھگڑا.